مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عشرۂ مغفرت میں کیسے دعائیں کریں، کیسے توبہ کریں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس خوبصورت عنوان کے انتخاب پر ظاہر ہے عشرۂ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت عطا فرمایا، میری طرف سے تحسین ہے، بہت شکریہ۔ اس لیے کہ آج کا انسان جب مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور پریشانیوں اور مصائب نے اسے جکڑ رکھا ہے، صحیح، تو ایسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بندے کا دل تو پکارتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کرم ہوا رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ وہ عطا فرمایا سبحان اللہ، جو برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر کرم والا ہے کرم یہ کہ اس کا بھی یہ خاص عشرہ بالکل صحیح، اس کریم رب نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ سوال بذات خود بڑی اپنی جگہ پہ ایک جامعیت رکھتا ہے کہ ہم کیا مانگیں، صحیح، لیکن ظاہر ہے جب یہ جامعیت رکھتا ہے تو اس کا جواب تو جتنا آپ پھیلاتے چلے جائیں اس کو آپ پھیلا بھی سکتے ہیں۔ صحیح، میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کی صلی روشنی اللہ میں علیہ وسلم، اس بات کی اگر وضاحت کروں گا تو ہماری باتوں سے زیادہ پختہ بات حضور کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عظمت مآب سے آدمی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، واہ، تو میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر رکھا ہے، سبحان اللہ، پس آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ٹھیک، اچھا، بات تو آگے دعاؤں کی ہو رہی ہے، میں اس کی طرف تو بڑھ رہا ہوں، لیکن آغاز یہاں سے ہونا، ٹھیک ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، وہ عطا کرنے والا ہے، بندے کا کام ہے مانگنا، بندہ ہے ہی وہ جو مانگنے والا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بندہ کم از کم خود کو ظلم سے تو پاک کرے نا۔ صحیح ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اس عیب سے پاک کرے گا، پھر جب جھولی پھیلے گی تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس کی جھولی کو مالا مال کرے گا۔ بالکل صحیح ہے، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتا جب تک میں اسے ہدایت عطا نہ کروں، واہ، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ واہ، سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم کیا مانگیں، جی جی، تو حضور علیہ السلام نے خود سکھایا کیا مانگیں، تم ہدایت مانگا کرو تاکہ میں ہدایت تمہیں دوں۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے آپ کسی کو اگر دعا دیں عام بول چال میں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، تو وہ بعض اوقات وہ گلے پڑ جاتا ہے، یار تجھے کیا لگتا ہے میں بے ہدایت ہوں؟ صحیح ہے، تو اب رب ہو کے فرما رہا ہے یا عبادی اے میرے بندو، میرے بندہ ہونے کی سند بھی دے رہا ہے، ساتھ فرما رہا ہے مجھ سے ہدایت مانگو۔ اس کا مطلب ہے بندے کی ہمدم ضرورت ہے کہ وہ بالکل صحیح، ہدایت کے باب میں بھی خود کو امپروو کرتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے۔ بالکل صحیح ہے، تو فرمایا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت عطا فرما دوں۔ پھر رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے صحیح، سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں، سبحان اللہ، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو تاکہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے صحیح، سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، واہ واہ، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو تاکہ میں تمہیں لباس پہنا دوں۔ اب یہ لباس کی اصطلاح بڑی وسیع ایک اصطلاح ہے، آپ جیسے باشعور دانشور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا باہمی تعلق بیان کرتے ہوئے ایک دوسرے کا لباس ان دونوں کو قرار دیا، ایسے ہی ہے، تو یہ جو کہا کہ تم بے لباس ہو، تو ہو نہ ہو اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو کہ اگر میں نہ چاہتا تو جتنے تم گناہ کر کے آتے ہو تمہارا پردہ تو چاک ہو جاتا، لیکن میں رب تمہارے پردے میں تمہارے عیبوں پر ڈالتے چلا جاتا ہوں، ستاری کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب تقویٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے لباس فرمایا، تقویٰ کو بھی لباس قرار دیا اور اسے بہترین لباس، وَلِبَاسُ تقویٰ ذالک خیر، اسے بہترین لباس اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ تو فرمایا کہ تم سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو تاکہ میں لباس عطا کروں۔ آگے بڑے دلچسپ جملے، جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کائنات کے اندر موجود پچھلے پہلے جن انسان سارے جمع ہو کے اس کائنات کا جو متقی ترین شخص تھا اس جیسے ہو جائیں تو میری سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر اگلے پچھلے جنوں ان سارے مل جائیں، جمع ہو جائیں، اور وہ سارے مل کے جو کائنات کا سب سے بڑا فاسق و فاجر شخص ہے اس جیسے ہو جائیں، تو وہ میری سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔
ٹھیک. پھر فرمایا کہ اگر اگلے پچھلے جنوں ان سارے مل کے مجھ سے مانگیں میں دوں. ہاں میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کوئی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالے سبحان تو اللہ. سوئی سے سمندر میں جتنی کمی ہوتی ہے واہ. اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں ہوتی. اور آخری بات اس حدیث کی، فرمایا کہ میں تمہارے اعمال جمع کرتا رہتا ہوں. صحیح. اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے اعمال جمع کرتا رہتا ہوں، محفوظ کرتا رہتا ہوں تاکہ ان پر میں تمہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرماؤں. سبحان اور اللہ. اس سے پہلے فرمایا کہ تم رات اور دن گناہ کرتے رہتے ہو. تخطئون لیلا و نہارا، رات اور دن تم گناہ کرتے ہو، مجھے دیکھو میں رات اور دن پھر بھی تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں، سبحان اللہ. پھر میں تمہاری مغفرت کرتا رہتا ہوں. تو گویا رغبت دلائی گئی کہ آپ کی جو تمنا ہے، جو طلب ہے، جو چاہت ہے، جو ارمان ہے آپ کے دل میں، جو کوئی طریقہ کیا آرزو ہے، اختیار کریں؟ اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں طریقہ کیا اختیار کریں؟ ذکر کثیر کریں، توبہ استغفار کریں، اس پہ کچھ رہنمائی فرمائیے. دعا کے لیے جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی اور انکساری. ٹھیک ہے. اگر آپ وہ ہے نا حضرت امام زین پاک کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، مولا علی کے حوالے سے بھی ہے، بعض اور اکابر کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے یہ بات کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے اعضاء پہ کپ کپی طاری ہونے لگتی، رنگ زرد پڑنے لگتا. صحیح. تو کوئی پوچھتا ان سے کہ یہ کیفیت کیوں بنی، تو وہ آگے سے کہتے کیا تجھے یہ احساس نہیں کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں، واہ. میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور جھکنے کی تیاری میں ہوں. تو جب بندہ دعا کرتا ہے، جب بندہ التجا کرتا ہے، تو دعا کرنے والا تو ہوتا ہی مانگٹ ہے.